برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ السلام علیکم۔ چینل مقدمہ سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ چینل M5 میرا جو ہے 3 سال سے ہم اس پہ کام کر رہے تھے اور وہ سوسائٹی کو ایڈریس کر رہا تھا۔ جو آج جس مسئلے پر میں بات کر رہی ہوں، انور مقصود صاحب کے حوالے سے اور احمد شاہ آرٹس کونسل ٹولہ جو ہے بدماشوں کا، شیطانوں کا، جس کے سربراہ 2 لوگ ہیں، انور مقصود اور احمد شاہ۔ تو انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنی ایک ابلیسی ٹیم بھی بنائی ہوئی ہے جو سوشل میڈیا کو ہینڈل کرتی ہے۔ تو ہم چونکہ انہوں نے ایک سیاسی بیان جاری فرمایا تھا انور مقصود صاحب نے عمران خان کے حوالے سے، تو ہم نے اس پر بات کی۔ تو اگر آپ لوگوں میں ہمت ہے، میں عموماً اس طرح کے فضول کامنٹس کا جواب کبھی نہیں دیتی، لیکن کیوں دے رہی ہوں میں یہ جواب؟ اس لیے کہ آپ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ جیسے میں آپ کے سامنے آ کر آپ کو نام لے کر آپ کے کارنامے، آپ کے کرتوت، آپ کو کہتے ہیں جہاں گڑھا ہوتا ہے، نشیب ہوتا ہے، وہیں پہ پانی گرتا ہے۔ میں نے انور مقصود کی قابلیت، اس کا پول کھول دیا، تو بہت تکلیف ہو رہی ہے آپ کو کہ اٹھائی گیروں کا علم رکھنے والا انور مقصود، اگر اس میں ہمت ہے اور وہ جو اس کی سرپرستی کرتا ہے ایسے معاملات میں، کیونکہ پیسے بٹورنے میں اس کو بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے حکومت سندھ سے، جو کروڑوں روپیہ منسٹری کلچر ڈپارٹمنٹ دیتی ہے، وہ پورے سندھ کے بچوں کے لیے دیتی ہے، پورے سندھ کے ان تمام ہنرمند افراد کے لیے دیتی ہے جن میں کوئی نہ کوئی ہنر پایا جاتا ہے۔ مگر یہاں کیا ہو رہا ہے آرٹس کونسل میں؟ کیوں نہیں آرٹس کونسل کی برانچز جو ہیں وہ سکھر سے لے کے اور حیدرآباد تک مختلف چھوٹے چھوٹے شہروں میں بنائی گئیں، اور وہاں پر ہی آرٹس کونسلز جو ہیں اس میں وہاں کا بچہ جو ہے، وہاں کا جو شخص ہے، وہ اپنے ہنر کا جو ہے وہ ڈیمونسٹریشن دے سکے؟ تاکہ نہیں، آپ کو سندھ میں دلچسپی کبھی نہیں رہی۔ پیپلز پارٹی نے کبھی سندھ کے لیے کچھ کیا ہوتا؟ کبھی سندھ کے کسی معاملے پہ، یہ تو چلیے کلچر سے ریلیٹڈ ہے، ثقافت سے ریلیٹڈ ہے یہ معاملہ، انہوں نے تو جو بنیادی حقائق ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں سندھ کے، انٹیریئر سندھ کے لوگوں کے، کبھی ان پر بھی توجہ نہیں دی۔ صحت اور تعلیم سب سے بڑے مسئلے ہیں، کمیونیکیشن، روڈز، ٹرانسپورٹ، ان کا تو کہیں پتہ نہیں ہے۔ کرپشن جتنی دبا کے کرا لو پیپلز پارٹی سے، اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ یہ حصے دار بناتے ہیں۔ یہ وہ معاملہ ہے کرپشن کا جو اکیلے ہو نہیں سکتا، اس لیے ہر قسم کے چمچے جمع کیے جاتے ہیں، اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں انور مقصود اور ان کا خاندان، سوائے ایک احمد مقصود حمیدی کے، میں پہلے بتا چکی ہوں کہ اس خاندان میں اگر کسی کی عزت کرتی ہوں تو صرف احمد مقصود حمیدی کی، اور ایک ان کی بہن ہیں صغرا کاظمی صاحبہ، مجھے نہیں پتا وہ حیات ہیں یا نہیں، وہ بھی بڑی نیک خاتون، ورنہ ان کے گھر کی خواتین بھی لچھے، پھول، چوڑیاں اور جس طرح کا لباس پہن کے وہ ہمیشہ ٹیلی ویژن پر اپیئر ہوتی رہی ہیں، وہ سب کو معلوم ہے۔ اور میں نے یہ بتا دیا تھا کہ PR کے ذریعے آگے بڑھنے والے اور گھر کی عورتوں کو استعمال کر کے آگے بڑھنے والے جو لوگ ہیں، وہ کتنے زیادہ ان کے اخلاق کی صورتحال کیا ہوگی وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتی کہ پھر یہ معاملہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی آئینہ دکھا رہا ہو اور آپ جو ہیں وہ ہر جگہ منہ مارنے کی کوشش کریں، آپ سیاست میں بھی گھسیں گے۔ بھائی جاؤ جا کے پھر الیکشن لڑ لو نا، PTI سے ٹکٹ لو، انور مقصود تم اور احمد شاہ، اور جا کر اگلی دفعہ عمران خان کو اجازت مل گئی ہے الیکشن لڑنے کی، ان کی جماعت کو مل گئی ہے، تم جاؤ وہاں جا کے الیکشن لڑو، دیکھتے ہیں تمہیں کتنے ووٹ ملیں گے۔ بہت پاپولر ہونا تم لوگوں میں، تو تم جاؤ اور جا کے الیکشن لڑو۔ عمران خان، میرا عمران خان سے کوئی ذاتی مسئلہ ہے؟ میرا بھٹو سے کوئی ذاتی مسئلہ تھا؟ پیپلز پارٹی کے کلچر سے، یا یہ جو نواز شریف اور چودھریز اور جتنے چور لٹیرے اچکے اس ملک میں جمع ہو گئے اور پچھلے 30-40 برسوں میں انہوں نے ملک کا ستیہ ناسا مار دیا، کیا میرا ان سے کوئی ذاتی معاملہ ہے، کوئی ذاتی جھگڑا ہے؟
ہم نے تو عمران خان کے لیے اپنے بچوں سے کہا تھا گھر کے کہ جاؤ جا کے عمران کو ووٹ ڈال کر آؤ. اس شخص کی تقریریں سنی, کنٹینر پہ کھڑے ہوئے اس کی ڈائلاگ بازی سنی, تو ہم نے کہا شاید یہ کوئی تبدیلی لے کر آ سکے. اور بے تحاشا ان لوگوں کو جن کو میں ابھی اس طرف بھی آ رہی ہوں کہ آپ نے مجھے کامنٹس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ اور وہ تو سب بالکل, یعنی جو برائی کی طرف آپ کی کوئی توجہ دلائے کہ آپ اس برے شخص یا اس برے ادارے کے خلاف جو ہے نا وہ کام کرنے کے بجائے آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, تو وہ فوراً اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہو جاتا ہے آپ کی نظر میں. ہو نہیں جاتا, یہ آپ کا موٹو ہے, یہ آپ کا آبجیکٹیو ہی یہی ہے. مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی وضاحت میں بھی کروں گی, یہ میرا حق ہے اس بات کی وضاحت کرنا, چونکہ یہ بہت جمع ہو چکی ہیں یہ چیزیں. تو انور مقصود صاحب, میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گی, اور احمد شاہ تم کو بھی, ابھی جو تم بلبلاتے پھر رہے تھے چیف منسٹر بننے کے لیے سندھ کا, تم نے بہت زور لگایا, مراد علی شاہ سے لے کے زرداری صاحب تک اپنی نامینیشن بھی کروانے کی کوشش کی, پھر وہ بھی نہیں ہو سکا, تو تم نے کلچر کے منسٹر کے لیے بڑی کوششیں کی, لیکن تم کامیاب نہیں ہو سکے. آخر کار تم نے سیکٹر انچارج سندھ بریگیڈیئر اعجاز کا نام لے کر پہلے تو یہ بتانے کی کوشش کی کہ چونکہ اعجاز شاہ میرے خلاف ہے, اس کے بعد تم نے کہا کہ نہیں, اعجاز شاہ کو اسلام آباد سے میں نے جوتا پڑوایا تو اس نے میری کلیئرنس کر دی, اور پھر چیف منسٹر سندھ مقبول باقر صاحب نے تمہیں 1 مہینے 1.5 مہینے پہلے ایک پورٹ فولیو دے دیا, اور وہ بھی کون سا, محکمہ اطلاعات, کلچر اور موسمیات کے پتہ نہیں کیا کیا اعلیٰ بلا 4-5 پورٹ فولیو لکھے ہوئے دیکھے تھے میں نے. یہ تمہارے جو شوق ہے نا منسٹر بننے کے, جعلی قسم کے تمغے لینے کے, چونکہ تمہاری جو ہے وہ اتھارٹی تمہیں دے دی گئی کہ تم کلچر میں جس کو نامینیٹ کرو گے وہ اس کو پرائیڈ آف پرفارمنس مل جائے گا, نشان امتیاز مل جائے گا, ہلال امتیاز مل جائے گا. اب ان تمغوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے, چونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کن کو اور کیوں دیے جاتے ہیں, لہٰذا اس کو تو بھول جاؤ. اب میں آ رہی ہوں اس طرف کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی ایجنٹ ہوں. کامنٹس میں یہی لکھوایا ہے نا, آپ کی گفتگو سے لگتا ہے, چونکہ ان کا میں پہلے بھی وضاحت کر چکی ہوں کہ عمران خان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ عدالتوں سے ہو رہا ہے. آپ عدالت کے فیصلے کو جا کے چیلنج کیجئے. عدالت کے اندر بڑی کورٹس کھلی ہوئی ہیں, ہائی کورٹ سے ہوتا ہے فیصلہ, آپ اپر کورٹ میں ایپیکس کورٹ میں جائیے. لیکن یہ الٹے سیدھے جاہلوں والے جو ہیں وہ کامنٹس کر کے آپ لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں, غلط الزامات لگاتے ہیں. تو میں آج آپ کو بتا دیتی ہوں, اگر میں اسٹیبلشمنٹ کی ایجنٹ ہوتی تو یہ جو اسلام آباد میں بدکار عورتوں کے لیے کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں نا ان کی ٹی وی کے مین اسٹریم میڈیا سے, اور ان کو بلا کر اسٹیبلشمنٹ کے میڈیا آپریٹرز جو ہیں وہ ہر چینل کے اوپر ان کو پروگرام میں ان کو سپورٹ دلواتے ہیں, میں تو اس میں شامل نہیں ہوں, جبکہ میری کوالیفیکیشن ان سے بہت آگے ہے. میرا ایکسپیرینس, میری میڈیا اسکلز ان عورتوں سے یا ان مردوں سے, وہ مرد جس میں حامد میر ہیں, عمران ریاض ہیں, گو کے اسٹیبلشمنٹ کو ان کا بڑا برا تجربہ ہے, مگر اسٹیبلشمنٹ باز نہیں باز آئی ایسے لوگوں کو ہائر کر کے, اور پھر انہی سے بعد میں جوتے کھانے سے باز نہیں آئی اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا پڑے گا آئندہ اپنے لیے اس قسم کے لوگ ہائر کرتے ہوئے. اور یہ جن عورتوں کی میں بات کر رہی ہوں, یہ ایک گھر ہے اسلام آباد میں, وہ صاحب بھی اینکر ہیں, بڑے اچھے اینکر ہیں, بڑی اچھی ان کی نالج ہے جرنلزم پر, اور وہ ایک بڑے چینل سے وابستہ ہیں. ان کے گھر ویکنڈ پر ایک ہلا گلا ہوتا ہے, رات کو پیو پلاؤ پارٹی ہوتی ہے. اس میں یہی عورتیں آپ لوگوں کی جو پیروڈی کرتی ہیں, میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے مخاطب ہوں, تو اگر آپ وہ سن لیں یا سننا چاہتے ہیں تو اس گھر میں اپنے لوگ ضرور پینیٹریٹ کریں, وہ آپ کو آ کر بتائیں گے. اب تو الیکٹرانک میڈیا بہت ایڈوانس ہو گیا ہے, چھوٹا سا بھی گیجٹ لے جا کے ان کی گفتگو اور جس طرح آپ کی پیروڈی کر کے آپ کی گفتگو کا مذاق اڑایا جاتا ہے, وہ سن لیجئے گا آپ, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. 1000 دفعہ میں نے یہ بات کی ہے کہ ایسے لوگوں کو جو آپ جن کو پاکستانی کرنسی میں ہائر کرتے ہیں, آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ لوگ جب کل بڑی کرنسی سے ہائر ہوں گے تو وہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے. مثالیں آپ کے سامنے ہیں, حامد میر ہے, عمران ریاض ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, سلیم صافی ہیں, بہت لوگ ہیں. آپ ہی کی پیٹھ میں چھرے گھونپتے ہیں, پھر آپ کو شکایت ہوتی ہے. تو اس کی نوبت کیوں آنے دی جا رہی ہے؟ اینی وے, میں جواب انور مقصود کے چمچوں کو اور احمد شاہ کے چمچوں کو, آرٹس کونسل میں جو سوشل میڈیا کی ایک گندی ٹیم بٹھائی ہوئی ہے ابلیسی طاقتوں کی, میں ان سب سے واقف ہوں. نہ میں کبھی آرٹس کونسل جاتی ہوں,
نہ میں نے کبھی آرٹس کونسل کی کسی سیاست میں حصہ لیا ہے. جب وہاں اچھے لوگ ہوتے تھے جو کراچی اور پورے سندھ کے کلچر سے کے حوالے سے پروگرامز کروایا کرتے تھے, گو کہ ان کے پاس کبھی یہ کروڑ روپیز جو سندھ گورنمنٹ دیتی ہے, جس میں 70% حصہ ان کا اپنا ہوتا ہے اور باقی احمد شاہ کی جیب میں جاتا ہے اور انور مقصود کی جیب میں جاتا ہے اور باقی جتنے لوگ ہیں سب کو بٹتا ہے نا. یہ کام ایسا ہے جو مل بانٹ کے کیا جاتا ہے. تو میں اسٹیبلشمنٹ کی کتنی بڑی ایجنٹ ہوں اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے. میں نے پوری زندگی جو نوکری کی اسلام آباد میں, تو میرا تو ہمیشہ پروموشن رکوایا گیا, میرے ٹرانسفرز کرائے گئے, اللیگل ٹرانسفر بلوچستان پھینکوایا گیا. اگر میں اسٹیبلشمنٹ کی ایجنٹ ہوتی تو میرے ساتھ یہ ہوتا, میرے ساتھ وہ ہوتا جو قمر دلشاد جیسے جاہلوں کے ساتھ ہوتا ہے, چونکہ وہ ISI کے پیرول پر رہے ہمیشہ, اور بے تحاشا اور لوگ بھی ہیں. ابھی اس وقت جو ٹیم الیکشن کمیشن میں کام کر رہی ہے اس میں کتنے قابل لوگ ہیں, سامنے آئے تو میں بتاتی ہوں کہ کیا یہ اس لائق ہے کہ یہ الیکشن کرا سکیں. اور آج ان پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں سکندر سلطان پر, مگر وہ ہمیشہ پولیٹیسائز رہے, ایک خاص پارٹی کے پیرول پر رہے, بیسٹ پوسٹنگز لیتے رہے سکندر سلطان. اور یہ جو سیکٹری لگایا ہوا ہے یہ سارے ریٹائرڈ لوگ ہی ہیں نا. اگر میں اسٹیبلشمنٹ کی ایجنٹ ہوتی تو اسٹیبلشمنٹ مجھے بھجواتی الیکشن کمیشن میں, ان گھٹیا قسم کے بےایمان چوروں کو نہ بٹھاتی وہاں پر. لہٰذا اب یہ غلط فہمی آپ کی دور ہو جانی چاہیے, اور جن جن لوگوں کے ذہن میں یہ فطور بھرا ہوا ہے وہ اپنے ذہن سے یہ فطور نکال دیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی ایجنٹ ہوں. جتنا ظلم مجھ پر اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے, میرے خلاف جتنی رپورٹر پارٹی ISI نے کی ہے, اور میری ہمیشہ پروموشن کے راستے میں آئے ہیں, ہمیشہ میرے حق کو مارا ہے انہوں نے, لیکن ان میں سے کسی کو یہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی کہ میں کبھی فوج کو برا کہوں, میں کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں کو برا کہوں جو واقعی اس ملک کو بچا کے چل رہے ہیں. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہی کہا کہ آج بھی جو ISI کا ایکسٹرنل ونگ ہے, اگر وہ نہ ہوتا, اس کی یہ پرفارمنس نہ ہوتی, تو آج جو کچھ یمن میں, شام میں, افغانستان میں, لیبیا میں ہوتا رہا ہے وہ آج پاکستان میں ہو رہا ہوتا. دعا کیا کیجئے ان لوگوں کے لیے بھی, اور وہ بھی جن سے آپ کو شکایت ہے, مجھے بھی بہت شکایت ہے, لیکن میں نے ان کو کبھی بد دعا نہیں دی, چونکہ میرا کمٹمنٹ ہے کسی کے ساتھ, کسی فوجی کے ساتھ نہیں ہے. اور سپاہی کوئی فوج وردی پہننے سے کوئی سپاہی نہیں ہو جاتا ہے. یہ کمٹمنٹ میرا میرے والد کے ساتھ ہے, اور انہوں نے مجھ سے یہ کمٹمنٹ لیا تھا ایک زمانے میں جب میں سندھ گورنمنٹ میں تھی. تو وہاں یہ شروع ہو گئے تھے بے نظیر کی گورنمنٹ, پیپلز پارٹی کے لوگ, اور مجھے پتا تھا ان کے ساتھ کون تھا. ان کی اسٹیبلشمنٹ کی لوکل ہائرارکی تھی. پھر ڈیپوٹیشن پہ جب میں سندھ گورنمنٹ میں رہی تب بھی یہ ہوا. اس وقت میرے والد حیات تھے اور انہوں نے مجھ سے کمٹمنٹ لی اور کہا کہ کبھی تمہاری زبان پہ پاکستان کی فوج یا کسی فوجی یا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کبھی کوئی غلط لفظ نہ آئے, چونکہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی ہو. ہی واز ود منسٹری آف ڈیفینس, اور آج سے نہیں تھے. 1947 میں بارڈر کراس کرنے کے بعد اس شخص نے جس طرح, میں بہت کچھ بتا چکی ہوں, بہت کلپس بھی ہو چکے ہیں, میں اس کمٹمنٹ کو آنر کر رہی ہوں. اور تاحیات بشرط زندگی جب بھی موقع ملے گا میں کوشش کروں گی کہ میرے منہ سے غصے میں بھی ان میں سے کسی کے لیے کوئی غلط بات نہ نکلے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا حق نہیں مارا انہوں نے, میری دل آزاری نہیں کی, انہوں نے بہت دفعہ کی ہے, کرتے رہیں, ان کا فعل ان کے ساتھ ہے. اور ایک DG ISI ہوتا تھا جاوید اشرف قاضی, اس کو میں نے کہا تھا کہ میں بھی دیکھتی ہوں بھائی, اگر میری دعا میں کچھ دم ہے, میں نے کبھی زندگی میں, میرے والد نے ایک نوالا رزق حرام اپنے بچوں کو نہیں کھلایا, تو میں دیکھوں گی تم چیف کیسے بنو گے. اس وقت تو بے نظیر کی خوشامدیں کر کر کے تم جو کچھ کر رہے ہو, میرے خلاف رپورٹر پارٹی کروا رہے ہو, کرا لو, لیکن تم جس لائن میں لگے ہوئے ہو تم چیف نہیں بن سکو گے. اور پروردگار نے وہ دکھایا کہ وہ آدمی چیف نہیں بن سکا, COS نہیں بن سکا. یہ پورا یقین ہے, پورا ایمان ہے مجھے اپنے خون پر, اپنی تربیت پر. تو یہ جو ہے نا, یہ اٹھائی گیرے جو ہیں, یہ انور مقصود اور یہ احمد شاہ ٹائپ لوگ, یہ جو ابھی ابھر کر آئے ہیں پچھلے ایک ڈیکیڈ کے اندر, لوگ ان کو جاننے لگے ہیں, ان کی تاریخ کہیں لکھی جا رہی ہے. اور جب ان کی تاریخ ان کے بچے پڑھیں گے تو شاید منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے اپنے بزرگوں کے کارنامے دیکھ کر اور سن کر. یہ میرا ایمان ہے. خدا حافظ. افسانہ ہستی ہم اپنے
آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے بیٹھے ہیں،